اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سنیں گے کہ میدان حشر میں لوگوں کی کیا کیا حالت ہوگی جب ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور لائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا، اور کہے گا اے میرے رب کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا اور میں تھا دیکھنے والا۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن، مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھو دیے ہوں جن نے لپٹ کر۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نیک اور بد سبھی لوگ کھڑے ہو سکیں گے، لیکن سود خور کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جس شخص نے کسی چیز کا دھوکہ دیا تو اسے قیامت کے دن لائے گا، اور سود خور کو قیامت کے دن مجنون اور خبتی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اگر یتیم کا مال کوئی کھاتا ہے تو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک قوم کو ان کی قبروں سے نکالیں گے تو ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ عرض کیا جائے گا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے جس شخص نے بھی قرآن سیکھا پھر اس کو بھول گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اسے کوڑھ کی بیماری لاحق ہوگی۔ اسی طرح بے توڑنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملا کہ وہ بے کو توڑ کر آیا ہوگا تو کہ اسے کوڑھ کی بیماری لاحق ہوگی۔ متکبرین کا کیا انجام ہوگا؟ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھائیں گے جنہیں لوگ اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے آئیں گے۔ پوچھا جائے گا ان چیونٹیوں کی جسامت والوں نے کیا جرم کیا ہے تو بتایا جائے گا یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی جسامت کے برابر انسانی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں بولس نامی جہنم کے قید خانہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں وہ ایک آگ کو دیکھیں گے جو دہک رہی ہوگی، سب آگوں کا مرکز ہوگی، انہیں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ جو شخص اس حالت میں سوال کرے کہ اس کے پاس اتنا موجود ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیبدار اور خراشدار ہوگا۔ بھکاری قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ جس نے فاقہ میں مبتلا ہوئے بغیر اور اہل خانہ کی کفالت کی عدم طاقت کے بغیر دستے سوال دراز کیا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اسے کمائی کا ذریعہ بنایا تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر ہڈیاں ہی ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ جس نے قبلہ رخ تھوک پھینکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا ہوگا۔ دو رخے لوگ، دوغلے لوگ، ان کا کیا انجام ہوگا؟ کس طرح وہ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ دنیا میں دو رخی اختیار کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے آگ کے دو منہ ہوں گے۔ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آگ کی دو زبانیں بنا دیں گے۔ یہ ایک اور حدیث ہے۔ جو لوگ دو بیویاں تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، حدیث میں ہے سن لے وہ جس کی دو بیویاں ہوں اور ان میں عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کی ایک جانب جھکی ہوئی ہوگی، یعنی گری ہوئی ہوگی ایک سائڈ، جیسے کندھا ایک لٹکا ہوتا ہے، یعنی سیدھا وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، آدھا حصہ آدھا دھڑ اس کا ایک سائڈ پہ گرا ہوا ہوگا۔ حدیث میں ہے جس دن پھونکی جائے سور پھر تم چلے آؤ جٹ جٹ کے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جٹ جٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب مرحمت فرمایا میری امت 10 قسموں میں محشور ہوگی۔ کچھ لوگ بندروں کی شکل میں اٹھیں گے، وہ قدریہ ہیں۔ کچھ لوگ خنزیر کی صورت میں اٹھیں گے، وہ مرجیہ ہیں۔ جو لوگ کتوں کی صورت میں اٹھیں گے وہ حروثیہ ہیں۔ جو لوگ گدھوں کی صورت میں اٹھیں گے وہ رافضی ہیں۔ جو لوگ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے وہ متکبر ہیں۔ جو لوگ جانوروں کی صورت میں اٹھیں گے وہ سود خور ہیں۔ جو لوگ پرندوں کی صورت میں اٹھیں گے وہ زندیق ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل اٹھیں گے وہ تصویر ساز، عیب جو، چغل خور، شکایت لگانے والے ہوں گے۔
کچھ لوگ سوار ہو کر اٹھیں گے، وہ مقرب حضرات ہیں۔ کچھ لوگ پیدل بھی چل رہے ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے۔ عیب جوئی، چغل خوری اور گناہ گاروں کی پشت پناہی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے پسے پشت عیب جوئی، چغل خوری کرنے اور گناہ گاروں کی صفائی پیش کرنے میں حد سے گزر جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتوں کی شکل میں اٹھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔